ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، محمد علی مرزا صاحب اپنی روٹین کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین کرام پر بہتان باندھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا میں ترجمہ بالکل صحیح کر سکتا ہوں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ جہاں سے مرضی قرآن کریم کا ترجمہ میرے سے سن لیں میں صحیح سناؤں گا۔ لیکن پہلے بھی ہم نے بتایا کہ قرآن کریم کا ترجمہ انہیں کوئی نہیں آتا، غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا۔ میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل منوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ عربی سے آپ نے پڑھی؟ جی عربی میں نے اسے پڑھی، میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں۔ بالکل بنیادی قواعد بھی عربی زبان کے ان سے بھی وہ نابلد ہیں۔ ابھی جو 9 نمبر ان کی علمی و تحقیقی مجلس آئی تھی، اس میں بھی انہوں نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ غلط کر دیا۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت تھی، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں جی، اور جو شاعر ہیں یہ اکثر جو ہیں وہ غلط چیزوں کی ہی پیروی کرنے والے ہیں، گمراہی کی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو شاعر ہیں یہ اکثر جو ہے نا وہ غلط چیزوں کی ہی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، گمراہی کی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والی چیزوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شاعر جو ہیں وہ غلط چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں۔ والشعراء یہ مبتدا ہے، یتبعہم الغاوون، یتبعو آگے ہے ہم مفعول بہ، اور الغاوون یہ فاعل ہے یتبعو کا۔ پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ ہم ان شعراء کی، تو ترجمہ یہ ہونا تھا کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ جو شاعر ہیں وہ غلط چیزوں کی پیروی کرتے ہیں۔ الغاوون اسم فاعل کا صیغہ تھا، اس کا معنی غلط چیز کر دیا، گمراہی کی چیزوں اس کا معنی کر دیا۔ تو ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو دعوت فکر دیتے ہیں ایک بار پھر کہ یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے۔ آپ تو جناب تفسیر پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کے بندو جو تفسیر پڑھ رہے ہو ان سے اور سیکھ رہے ہو کہ ہم قرآن اس سے سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا خوف کرو۔ جس شخص کو بنیادی عربی زبان سے ہی واقفیت نہیں ہے، جو ترجمہ ہی صحیح نہیں کر سکتا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کا ترجمہ بالکل الٹ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شاعر غلط چیزوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو فاعل بنا رہا ہے گمراہ لوگوں کو، اور یہ شعراء کو فاعل بنا رہا ہے۔ بالکل ترجمہ غلط ہے۔ اور ہمارے جو بچے ہوتے ہیں جو عربی زبان سیکھنے لگتے ہیں، جو طفل مکتب ہوتے ہیں بالکل بنیادی، وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان باریکیوں کو، جن سے مرزا صاحب بالکل نابلد ہیں۔ پھر بھی دعویٰ ان کا یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کا سارا ہی ترجمہ آتا ہے، اور مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ میں قرآن کریم کا ترجمہ بالکل صحیح کر سکتا ہوں، اور آپ کہیں سے بھی سن سکتے ہیں۔ ہم نے کیا سننا ہے مرزا صاحب؟ آپ نے جو اپنی مرضی سے سنایا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ ہم اگر سنیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ آپ کی حالت ہے۔ اور پھر آپ نے شعراء پر پہلے بھی آپ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر ایک اپنی نادانی کی وجہ سے ایک بہتان لگا دیا کہ انہوں نے علم و عقل کی توہین کی ہے، اور ہم نے بتایا کہ مرزا صاحب یہ اپنی عقل کا فطور، آپ کی اپنی عقل کا فطور ہے، اور آپ نے اس کا الزام علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر دھر دیا۔ علامہ اقبال انسان تھے، ان کی غلطیاں ہیں، ہو سکتی ہیں، ان پر نقد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے علامہ اقبال پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیں، اور ان کی صحیح باتوں کو بھی غلط رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں۔ اور یہی طریقہ کار آپ نے اس مجلس میں بھی کیا۔ اس ہفتے والی مجلس جو 9 نمبر تھی، اس میں آپ نے کہا جی جتنے شاعر ہیں آپ کو بے عمل نظر آئیں گے۔ میں بڑے شعراء کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں،
یعنی جس کی کسی سے عقیدت وابستہ ہو اس کا آپ نام لینے سے احتراز کرتے ہیں، تو صحابہ کرام سے کسی کی کوئی عقیدت نہیں ہے کہ آپ ان کا نام لے لے کر ان پر طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈھونگ رچاتے رہے معاذ اللہ، اور یہ کم پاندے رہے امت نال معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ آپ بولتے ہیں۔ تو بہرحال اشارتاً آپ نے پھر بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کر دی۔ وہ ایک واقعہ جو من گھڑت تھا جس کی کوئی سند نہیں ہے، تو آپ نے اس کو علامہ اقبال کی طرف منسوب بھی کیا، لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ علامہ اقبال جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عشق نہیں رکھتے تھے، اور آپ نے کہا کہ ان کے عشق رسول نے ان کو اس لیول پر بھی نہیں لایا کہ وہ داڑھی رکھ لیں، یہ آپ نے طعن کی نا ان پر۔ تو باقی ان کی ذاتی زندگی کی کمزوریاں تو علیحدہ ہیں، یہ ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگر داڑھی نہ رکھنا واقعی کمی کوتاہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علامہ اقبال نے بالکل صحیح کیا داڑھی نہ رکھ کر، لیکن آپ نے جو طعن علامہ اقبال پر کی ہے کہ داڑھی نہ رکھ کر وہ عشق رسول سے فارغ ہو گئے ہیں، یا عشق رسول جو ہے وہ اس لیول کا تھا ہی نہیں، ان میں محبت رسول نہیں تھی کہ داڑھی نہ رکھوا سکی، تو غامدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غامدی صاحب کو آپ جناب بڑا اسکالر مانتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ غامدی صاحب کو سنیں۔ مرتد کی سزا جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کر آپ کہتے ہیں جی مشکل سوال ہے، آپ غامدی صاحب کو سنیں، حالانکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں، مرتد کی سزا قتل نہیں مانتے وہ۔ تو غامدی صاحب کی آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، پل باندھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں فرقوں کے، ان کو اگر آپ چندہ دیں گے تو یہ جناب غلط ہے، اور یہ دین کی بات آپ کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں غامدی صاحب کو آپ چندہ دو، وہ جناب مرزائیوں کو مسلمان کہیں گے اس لیے چندہ دو انہیں، وہ رجم کا انکار کریں گے اس لیے چندہ دو، وہ احادیث کے منکر ہوں گے اس لیے انہیں چندہ دو، لوگوں کو بھی منکر حدیث بنائیں گے اس لیے چندہ دو۔ تو غامدی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے عشق رسول نے یا محبت رسول نے ان کو اس لیول پر پہنچایا کہ وہ داڑھی رکھ لیں؟ ایک من گھڑت قصہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کسی نے کیا کہ ایک دفعہ نائی کے پاس وہ داڑھی منڈانے گئے جی، تو نائی نے کہہ دیا آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو اقبال نے کہا جی میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا نا، داڑھی ہی منڈواتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا۔ تو نائی نے اس کو پھکی دی، مرزا صاحب کے الفاظ، وہ پھکی بہت دیتے ہیں نا، پھکی بیچتے ہیں، چورن بیچتے ہیں وہ، تو کہتے ہیں جی نائی نے ان کو ایک پھکی دی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، کہ حکم تو انہوں نے دیا داڑھی رکھنے کا۔ تو علامہ اقبال بے ہوش ہو گئے سن کر، تو آپ نے یہاں ایک طعن کی کہ دیکھو یہ بے ہوش ہی ہو سکتے سی، عمل نہیں سی کر سکتے۔ ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں نائی کے پاس، جا کے شیپ بنوا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ان کو کہتا ہے کہ جی وہ آپ یہ شیپ کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تو وہ پھر شخص آگے سے پھکی دیتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں، کیونکہ داڑھی رکھنے کا تو حکم نبی علیہ السلام نے دیا۔ تو کہتے ہیں جی وہ غم کے مارے بے ہوش ہو گئے، داڑھی پھر بھی کوئی نہیں رکھی انہوں نے، بے ہوشی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ داڑھی کا سن کر جو ہے نا بے ہوش ہو گئے، حالانکہ واقعے والے نے تو یہ بیان کیا تھا کہ محبت رسول کی وجہ سے کہ میں اس پر عمل کیوں نہیں کر رہا، اس لیے بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ داڑھی رکھنے کا سن کر کہ یہ بڑا اوکھا کام ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئے علامہ اقبال۔ تو اس طرح کی باتیں ہم نے تو یعنی جب بھی آپ نے خود اپنے پمفلٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو تاریخی روایتیں ہیں نا، جھوٹی روایتیں، بے سند واقعات، ان کی حقیقت جو حیثیت وہ کھوٹے سکوں والی بھی نہیں ہے، کھوٹے سکوں سے بھی گئی تو یہ کھوٹے سکوں کی طرح ہے۔ تو یہ کھوٹا سکہ نہیں ہے، اس کی کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ کوئی ہے سکہ لوگ جو قابل اعتماد ہوں اور وہ سلسلہ متصل جو ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچ جائے، اور پھر آپ یہ طنز بھی ان پر کریں اور یہ طعن و تشنیع بھی کریں؟ کیوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر آپ اس طرح کی طعن و تشنیع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ علامہ اقبال پر بھی میں طنز کر رہا ہوں اور علامہ اقبال پر بھی گرفت کر رہا ہوں اور ان کے شعروں کو میں غلط ثابت کر رہا ہوں، اور پھر وہ جو شعر ان کا تھا اس کو آپ نے الٹا سلٹا بنا کر پیش کیا کہ دیکھیں جی انہوں نے، علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اگر پیدا ہو جائے نا تو آج بھی جس طرح ان کے لیے آگ گلزار بنی تھی تو اس طرح کا کوئی کرشمہ آج بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، شعر یوں ہونا چاہیے تھا کہ آج چونکہ ابراہیم والا ایمان نہیں ہے لہٰذا آج جو ہے نا اس طرح آگ جو ہے نا وہ گلزار نہیں بن سکتی۔ تو آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر پھر طعن کی کہ انہیں تو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ شعر صحیح پڑھتے، وہ آپ نے کہا بالکل غلط ہے، ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے کہا کہ لوگ اب جو ہے نا وہ مبالغے کے چیلنج دے رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ آؤ آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں،
وہ بھئی وہ اس شعر کو پڑھ کے بڑا مبالغے کے چیلنج دے رہے ہیں. کسی نے اگر ایسی جہالت کی ہے کہ آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، عموماً بریلوی مکتب فکر کی طرف سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آؤ آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا ہے. تو کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایسا کہا تھا؟ خدا کا خوف کریں آپ کو اتنا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن آپ کیا حساب کتاب دیں گے کہ جو بات علامہ اقبال نے کہی ہی نہیں، جو ان کا مطمع نظر تھا ہی نہیں، جو ان کے شعر سے ثابت ہوتا تھا ہی نہیں، وہ آپ نے ان کے ذمے لگا دیا اور اس بنا پر ان کی توہین کرتے رہے اور اشارے کنایوں میں لوگوں کے ذہنوں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو کوئی محبت ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے رہے. ان کی اتنی خدمات ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. اور میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلی بات کریں گے. صوفیت کے حوالے سے عبادت الوجود وغیرہ کے جو عقائد تھے غلط، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں میں بعض میں موجود ہیں، ان سے انہوں نے اعلانیہ توبہ کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو اسلام سمجھتا رہا، حالانکہ یہ اسلام کے بالکل برعکس ایک نیا دین ہے تصوف، تو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں. وہ بھی ہم انشاءاللہ بحوالہ پیش کریں گے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان جیسے عظیم انسانوں پر تو تان جو ہے نا، وہ حسن نثار جیسے وہ گندے دماغ کرتے ہیں جو لبرلز کرتے ہیں، وہ آپ ان کے پیچھے کب سے لگے ہوئے ہیں؟ وہ حسن نثار کی مطلب آپ تقلید کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگے اور علامہ اقبال پر تان و تشنیع شروع کی ہوئی ہے. حالت یہ ہے کہ اقبال کا شعر پورا صحیح طرح آپ کو نہیں پڑھنا آتا. یہ جو شعر تھا آپ نے پڑھا، ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا تو آ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یعنی آپ نے پڑھا ہو آج بھی ابراہیم سا ایماں پیدا، حالانکہ اصل شعر یہ ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا. اقبال نے تو اس طرح شعر پڑھا، آپ کو صحیح شعر بھی نہیں آتا اور آپ اس پر جناب تان و تشنیع کر رہے ہیں کہ یہ شعر غلط ہے جی، یہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا. تو اصل میں علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے تھے، میں پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو لفظوں پہ آپ لگے ہوئے ہیں نا، اس طرح تو پھر آپ کی ساری باتیں بھی ریجیکٹ کی جا سکتی ہیں اور آپ پر بھی تان و تشنیع کی جا سکتی ہے، اور اس بنا پر پھر قرآن و حدیث پر بھی معاذ اللہ غلط کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی غلط ہے جی. اس وقت بھی آپ نے مجاز کو نہیں سمجھا. یہاں بھی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ابراہیم سا ایمان، ابراہیم والا ایمان نہیں، ابراہیم سا یعنی ان سے ملتا جلتا اگر ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی ایمان میں پختگی اور مضبوطی آ جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی تھی، اسی طرح اب بھی اگر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو کفار کی سازشیں جو ہیں نا وہ دم توڑ سکتی ہیں. اللہ کی مدد اب بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ اب تا قیامت اللہ کی مدد ہی ختم ہوگی، صرف ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی آنی تھی. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی اگر ایسا ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، صحابہ کرام کو کوئی نقصان نہ ہوتا. بھئی ٹھیک ہے، اس کی تو یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر وقت ہی اللہ کی مدد آئے اور اسی طرح آئے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح آنی چاہیے تھی. نقصان بھی ہوئے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی ہوئے ہیں، لیکن نصرت بھی تو اللہ کی آئی ہے نا. کیا بدر کے موقع پر 313 ہزاروں سے لڑے تو اس وقت اللہ کی مدد نہیں آئی؟ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اشارہ کر رہے ہیں اقبال کہ اگر ایمان پختہ ہو جائے تو اللہ اب بھی مدد کر سکتا ہے، تو کیا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ غزوہ موتا کے موقع پر دیکھیں کہ 3000 صحابہ کرام ہیں اور ادھر لاکھوں کے لشکر ہیں، 2 لاکھ کی تعداد لکھی گئی، تو اتنے لوگوں سے ٹکرا گئے اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. تو یہ کیا آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی یہ چیزیں کہ اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت مسلمانوں کو ان کے ایمان کے مطابق جزا دیتا رہے گا اور دنیا میں بھی ان کی مدد کرے گا؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. بہت سے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ موحدین کی مدد کرتا ہے، سنت رسول کے جو پاسبان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. بات لمبی ہو جائے گی، تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر علامہ اقبال تک بات نہیں رہی، آپ نے شاعروں کی توہین کرتے ہوئے آپ نے صحابہ کرام کی بھی توہین کی. آپ نے کہا کہ حسان بن ثابت کو دیکھ لیں جی، حسان بن ثابت کو دیکھ لیں، شعر بھی کہتے تھے، شعر تو وہ بھی کہتے تھے لیکن جناب ویسے ان کی زندگی جو عملی کوتاہیوں سے ہی عبارت تھی. آپ نے کہا کہ ان کی کمزوریاں دیکھیں تو آپ جہاد کے معاملے میں بہت کمزوریاں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ شاعر تھے اور شاعر بندہ لڑائی جھگڑا کر ہی نہیں سکتا. اندازہ کریں، آپ نے کہا کہ جو شاعر ہو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا، کافروں سے لڑ نہیں سکتا. وہ شاعر تھے، شاعر بندہ لڑائی جھگڑا تو کر ہی نہیں سکتا. شعروں سے وہ جواب ضرور دیتے تھے لیکن جہاد کے معاملے میں وہ آگے نہیں ہوتے تھے.
حالانکہ آپ کو اگر ہوش ہو، آپ کا کوئی مطالعہ ہو، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو کوئی اس طرح کی بیماری تھی، ان کے جسم میں ایسی کوئی لاغری تھی جس وجہ سے وہ اس طرح جہاد کے میدان میں آگے نہیں رہ سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شاعر ہونے کی وجہ سے بزدل تھے معاذ اللہ، اور اس لیے جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور اس چیز کی انہوں نے نفی کی ہے۔ کچھ ایسی روایات تھیں جو آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، غلط باتیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میں انہیں یہاں نقل بھی نہیں کر رہا، وہ اس قابل بھی نہیں ہیں وہ روایات جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں کہ وہ شاعر ہونے کی وجہ سے ان میں بزدلی تھی یا اس طرح کی باتیں، تو کہتے ہیں کہ وہ تو اتنی منکر، ان کی اتنی نکارت ہے کہ میں یہاں ان کو بیان بھی نہیں کر رہا۔ یہ تو ائمہ دین ہمیں بتا کر گئے ہیں، اور آپ آج بھی تان کر رہے ہیں سیدنا حسان بن ثابت پر کہ وہ شاعر تھے۔ شاعر جو ہے نا وہ اس میں ہمت ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ کافروں سے جہاد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں یہاں پیش کرتا ہوں صحیح بخاری سے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ یہ شعرائے اسلام ہیں، صحابہ کرام جو شعراء صحابہ ہیں نا، جو اہل علم نے اکٹھے کیے ہیں، وہ جو زیادہ سے زیادہ کوئی 10 ٹاپ آف دی لسٹ انہوں نے شمار کیے ہیں صحابہ کرام جو شعراء تھے، ان میں سے چوتھے 5ویں نمبر پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ حسان بن ثابت کے بعد ایک دو اور شعراء ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے جہاد کا میں آپ کو بتاؤں، آپ کہتے ہیں شاعر بندہ لڑائی نہیں کر سکتا، وہ جہاد ہی نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کی بے خبری ہے نا۔ ویسے آپ کہتے ہیں جی بخاری مجھے آتی ہے، شیوخ الحدیث کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بخاری میں یہ حدیث بھی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ مؤتہ زید بن حارثہ تھا، یہ صحیح بخاری میں 4261 نمبر حدیث ہے۔ غزوہ موتا کا بیان ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا، فرمایا کہ یہ سپہ سالار ہوں گے۔ پھر فرمایا ان قتل زید فجعفر، اگر زید بن حارثہ شہید کر دیے جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے سپہ سالار بنیں گے۔ وَإِن قُتِلَ جعفر فعبداللہ بن رواحہ، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر سپہ سالار کون ہوگا؟ عبداللہ بن رواحہ۔ یہ ہیں شاعر اسلام، جن کے شعر بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر بھی ہیں، بڑے مشہور اشعار، یہ سنن نسائی میں موجود ہیں، وہ اشعار بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر پر سپہ سالار ان کو بنایا ہے، اور پھر یہ بذریعہ وحی بتایا جا رہا تھا نا کہ یہ شہید ہونے والے امکان ہے ان کا، اور پھر ان کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سپہ سالار بھی بنایا گیا، اور داد شجاعت دیتے ہوئے وہ شہید بھی ہو گئے اسی غزوہ موتا میں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سنن نسائی میں اگر آپ دیکھیں 2873 نمبر حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے چل رہے تھے، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ خلو بنی الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یذیل الہام عن مقیلی ویذہل الخلیل عن خلیلی۔ بڑے سخت اشعار تھے، ان پر ضربیں لگا رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا ابن رواحہ، وہ عبداللہ بن رواحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آپ اور حرم میں آپ اس طرح کے شعر پڑھ رہے ہیں، بڑے سخت اشعار ہیں لڑائی جھگڑے والے، تو حرم میں تو لڑائی جھگڑا منع ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خل عنہ، چھوڑ دو عمر، عبداللہ بن رواحہ کو شعر کہنے دو، فلا ہوا اسرع فیہم من نضح النبل، یہ شعر جو ہے نا یہ تیروں، یہ جو نیزوں کے جو بھالے ہیں نا ان سے بھی زیادہ سخت ان کو لگیں گے کفار کو، انہیں شعر کہنے دو۔ تو یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام ہیں، صحابہ میں بڑے ٹاپ آف دی لسٹ جو شعراء ہیں ان میں سے ہیں، اور یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں۔ تو آپ اپنا نظریہ درست کریں، امید ہے، بلکہ پہلے جو آپ کا رویہ ہے اس حوالے سے تو امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جو ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو غلط کمنٹس ہیں نا کہ جو شاعر ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، وہ مجاہد نہیں بن سکتا، اور سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے تان کی اور صحابہ کرام پر کی۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال میں نے آپ کو دے دی، شعر بھی ان کے صحیح سند سے سنا دیا آپ کو، سنن نسائی میں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سپہ سالار مقرر کرنا اور ان کا
شجاع سے لڑنا اور شہید ہونا غزوہ موتا میں، وہ بھی میں نے آپ کو صحیح بخاری سے دکھا دیا ہے۔ اسی طرح ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، صحیح مسلم میں ان کا واقعہ موجود ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب تھوڑی اچانک حملہ ہوا، مسلمان صحابہ کرام تھوڑے بکھر گئے تھے، اس وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یعنی کمال بہادری کی علامت ہے کہ جب صحابہ تھوڑے تتر بتر ہوئے اچانک پریشانی میں، تو یہ دونوں اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے اس بڑے گھبراہٹ والے موقع پر بھی دیا۔ یہ بھی شاعر اسلام ہیں جو ٹاپ آف دی لسٹ 10 شعراء ہیں نا، ان میں ان کا بھی نام ہے ابو سفیان بن الحارث کا۔ اور صحیح مسلم میں 1775 نمبر حدیث ہے جس کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کے پاس یہ اس بہت مصیبت والے وقت میں بھی انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ وہاں ڈٹے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی حالت ہے مرزا صاحب، اور پھر آپ علامہ اقبال پر تان کرتے ہیں، اور پھر آپ صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، اور پھر آپ اہل حدیثوں پر تان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں حنفی ایک ایکسٹریم پر ہیں اور اہل حدیث سلفی دوسری ایکسٹریم پر ہیں۔ تو یہاں آپ نے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آپ نے بھی لیا اپنے لیکچر میں، ان کو بھی ایکسٹریمسٹ آپ نے قرار دیا، نعوذ باللہ۔ وہ بھی متشدد اور انتہا پسند آپ کے نزدیک بن گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے بقول متشدد اور انتہا پسند بن گئے۔ یہ بہتان جو آپ نے ان پر لگائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، حالانکہ ان کا یہ موقف نہیں تھا۔ یہ آپ کا صریح بہتان تھا فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں۔ انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی طرح ہم لائیو بھی چلیں گے اور ریکارڈنگ بھی کریں گے، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے مرزا صاحب کہ آپ کی کیا سچویشن ہے علمی حوالے سے، اور آپ کا فکری لیول کیا ہے، ذہنی لیول آپ کا کیا ہے۔ اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف اور ائمہ دین کے خلاف، اور پھر اہل حدیث کے خلاف جو قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اور علی وجہ البصیرت ان کا مسلک جو ہے اور ان کا جو منہج ہے وہ قرآن و سنت والا ہے۔ اتنی باتیں آپ کی ہوتی ہیں کہ اب 2-2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا آپ لیکچر دیں گے، اس میں ہر 1-2 منٹ بعد آپ کوئی ایسی جہالت ماریں گے، ایسی آپ بے بنیاد بات کریں گے، ایسی کوئی بے سند بات کریں گے، ایسی کوئی اہل سنت کے منہج سے ہٹی ہوئی بات کریں گے، کبھی صحابہ کرام پر تان ہوگی، کبھی ائمہ دین کی گستاخی اور توہین کا عنصر اس میں شامل ہوگا، صرف اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو منفرد رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ دیکھو جی، میں تو صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہوں، میں تو ائمہ دین کی غلطیاں نکالتا ہوں، میں تو جناب اہل حدیثوں کے لتے لیتا ہوں، میں تو جناب فلاں فلاں کرتا ہوں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ اگر آپ کی ایک ایک بات پہ گرفت شروع کر دی جائے مرزا صاحب، تو آپ کی 1 گھنٹے کے لیکچر کے مقابلے میں کم از کم 10 گھنٹے کا لیکچر ہوگا ہمارا، کم از کم یہ بات کر رہا ہوں، اگر ہم بہت ہی کلوز کر کے چلیں اپنے معاملات کو۔ تو یہ سلسلہ ہے آپ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ نے کہا کہ یہ لوگ قرآن کریم کے منکر ہیں، آپ نے اہل حدیثوں کو کہا، اور کہا کہ یہ بے حیا ہیں، ان کو کوئی حیا شرم نہیں ہے، یہ قرآن کریم کے منکر ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حیا شرم مرزا صاحب کسے نہیں ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت پر کاربند ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں، اور ہمیشہ قیامت تک جب تک یہ دنیا کا نظام ہے ہم قرآن و سنت پر ہی کاربند رہیں گے۔ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو طائفہ منصورہ ہے، جو ایک جماعت ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہنی ہے، وہ اہل حدیث ہی تو ہیں۔ آپ بھی تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق کے قریب اہل حدیث ہیں، تو اب طائفہ تو ایک ہی ہوگا نا، وہ طائفہ اہل حدیث ہی تو ہے۔ آپ تو طائفہ ہیں نہیں، نہ کسی طائفہ کے آپ مدعی ہیں، خود آپ کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں، میری کوئی جماعت نہیں، تو آپ تو وہ طائفہ ہیں نہیں یقیناً۔ اور سب سے زیادہ حق کے قریب آپ کو جو لگتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اور وہ ہیں تو 100% حق پر۔ آپ کو لگتے ہیں کہ باقیوں کے مقابلے میں وہ زیادہ ہیں، لیکن کچھ کمی کوتاہی ہے، وہ آپ کے اس دماغ کا خلل ہے اور فطور ہے، حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی آیات کا منکر کون ہے، اور شرم و حیا کسے نہیں ہے۔ جھوٹے بہتان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دیگر صحابہ پر اور اہل حدیث پر کون لگاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔